السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایس ورلڈ یوٹیوب چینل۔ عرب کے قبیلے میں ایک غیر مسلم عورت رہا کرتی تھی۔ اس عورت کا پورا خاندان ملک شام میں آباد تھا اور وہ عورت شادی شدہ تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا بزنس مین اور کاروباری انسان تھا۔ وہ مسالے کا کاروبار کرتا تھا اور اس کی بیوی کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ ملک کے عرب یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں، ان پر ایک سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام ہے سورت فاتحہ، اور اس سورت میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ وہ جس پر بھی دم کی جاتی ہے یا پڑھ کر پھونکی جاتی ہے وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بے شمار برکت ہے۔ اب عقیدے کی بات ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے، اللہ کی قدرت کا تو آپ سب کو اندازہ ہوگا ہی۔ اب کسی سے اس ہندو عورت نے سورہ فاتحہ سیکھ لی اور جب اس نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب بھی یہ سورت پڑھتی تھی اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا۔ ایک دن اسے واقعی یقین ہو گیا کہ ضرور اس سورت میں کوئی جادو ہے۔ ایک دن اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا۔ بڑے بڑے حکیمی طبیبوں کو بلایا گیا، سب نے یہ کہہ کر جان چھڑوا لی کہ اس بچھو کا بہت خطرناک زہر تھا، اس بچھو کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا یہ بچہ بس کچھ دیر کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا اور شوہر اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا، اور جب کوئی حل نہیں نکلا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورت فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اگر میں اسے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کروں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کر دی تھی، تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی۔ جب اس نے اس سورت کو پڑھ کر اس جگہ پر دم کیا جہاں بچھو نے کاٹا تھا، اس کا لڑکا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اس نے سورت فاتحہ کو پانی پر دم کر کے پلایا تو وہ لڑکا ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کسی بچھو نے کاٹا ہی نہیں تھا۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، کسی طبیب نے اور کسی حکیم نے اسے ٹھیک نہیں کیا، تم نے ایسا کیا عمل کیا کہ یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا، کچھ بھی تو نہیں، بس ایک سورت ہے جو ہر بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا، اس کا پانی پلایا تو دیکھو کیسے ٹھیک ہو گیا ہمارا بچہ۔ اس کا شوہر خوش ہونے کے بجائے اس سے ناراض ہو گیا کہ یہ تم کیا جادو ٹونے کر رہی ہو۔ اس کی بیوی کہنے لگی، زندہ صحیح سلامت ہے ہمارا بچہ، ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو مارنے لگا۔ اسے اسلام سے نفرت تھی۔ جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ جب اس نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہر روز اس کو مارتا پیٹتا اور کہتا کہ اب میں نے تمہارے منہ سے یہ سورت سنی تو یاد رکھنا، تیری کھال کھینچ لوں گا، تجھے قتل کر دوں گا۔ اس کو اب یہ عورت بالکل برداشت نہ تھی، اس کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین نہیں تھا، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر بالکل یقین ہو گیا تھا۔ اب اس عورت کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی، یہ بھی بڑا ایمان افروز ہے۔ اس عورت کا شوہر جب گھر سے کام کرنے کے لیے نکلا تو وہاں پر مرچ کے بہت بڑے تھال اور تھیلے رکھے ہوئے تھے، وہ سب کو اچھے سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مرچ کو دوسرے ملک بھیجنا تھا، وہاں پر وہی بچھو آ گیا جس نے اس کے بیٹے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنگ سے وہ بچہ تو بچ گیا تھا کیونکہ اس کی ماں کو اللہ پر یقین تھا، لیکن شوہر کو تو یقین نہیں تھا۔ یہ تو اللہ کی نیک بندی کے خلاف چل رہا تھا، جو مسلمان ہونا چاہتی تھی اس کو اپنی راہ سے ہٹانا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچھو کو حکم دیا اور جب اس نے کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا، اتنا تڑپا کہ انہی مرچ کے تھال پر گر گیا کہ تمام مرچ اس کی آنکھ اور ناک اور منہ میں چلے گئے اور اب تڑپ کے ہی وہیں پر دم توڑ گیا۔ خاندان میں یہ خبر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ اب شوہر دنیا سے جا چکا تھا۔ وہ عورت کاروبار میں اپنے شوہر کی مدد تو کرتی تھی لیکن وہ کوئی مرد نہیں تھی، اس لیے اس کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا اور اب تو نوبت فاقوں پر آ گئی تھی۔ عورت قرض دار ہو کر رہ گئی، وہ بہت پریشان تھی۔ دل میں پھر وہی بات آئی کہ میں سورت فاتحہ کا ورد کرتی ہوں، کیا میری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی؟
کیا میرے مال میں خیر و برکت ہوگی؟ وہ زور زور سے سورت فاتحہ پڑھنے لگی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورت فاتحہ کا ورد کر رہی تھی، اتنے اعتماد اور یقین سے پڑھتی رہی جس کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے امید لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ 7 دن کے اندر اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا ہے۔ یہ وہی دوست تھا جس نے اپنے ملک میں مسالے منگوائے تھے، اور جب اس کو خبر ملی کہ اس کا دوست دنیا سے جا چکا ہے تو وہ دیکھنے کے لیے آیا کہ اس کا کاروبار کیسا چل رہا ہے۔ جب خبر ملی کہ اتنی پریشانیوں میں زندگی گزر رہی ہے، اس کی بیوہ کا کوئی سہارا نہیں ہے، وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ پھر اس شخص نے اس عورت کا سہارا بن کر اس کا پورا کاروبار سنبھال لیا، اور جیسے زندگی پہلے تھی ویسے ہی ہو گئی۔ اس عورت کے شوہر کے دوست نے اس عورت کو سورت فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا اور اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، مجھے بھی سکھائیں۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمان کی مقدس کتاب قرآن پاک جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، یہ اس میں سے ایک سورت ہے، سورت فاتحہ۔ مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، کسی سے میں نے سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ اگر اتنا ہی ایک سورت کو مانتی ہیں اور اتنی فضیلت ہے ایک سورت کی تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا، اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے اور ایک سورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے، یقیناً اللہ تعالی ہم سے خوش ہوگا۔ وہ کہنے لگی، جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد دونوں کی شادی بھی ہو گئی اور بچے بھی ہو گئے۔ انہوں نے پورے کلام پاک کو پڑھا اور جب انہوں نے سچے دل سے اللہ کو مان لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا کہ ان کا پورا خاندان مسلمان ہو گیا۔ دوستوں، یہ واقعہ کافی پیارا تھا، ایمان افروز واقعہ تھا، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر کے تمام مسلمانوں میں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل آئیس ورلڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔